اس کی میت میں بھی جاؤ جو تمہاری میت میں کبھی نہ آیا ہو، چونکہ تم اس زندہ کی خاطر نہیں جا رہے ہو، اس مرحوم کی خاطر جا رہے ہو، تم ثواب کی خاطر جا رہے ہو، کاروبار کی خاطر نہیں جا رہے ہو، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ ثواب کو ثواب رکھو، کسی اور چیز میں آڑے آئے ہی نہیں، کوئی اور چیز آنی ہی نہیں چاہیے۔ اب دوسرا جملہ سنیے، تم نے اپنی قیمت پہچانی ہوتی تو ایصال ثواب کا حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا، حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا ہے ایصال ثواب کا حقیقی چہرہ؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے حقیقی چہرہ۔ سب سے بڑی مصیبت تھی اس کے گھر میں میت کا رکھا جانا، تم آئے، تم نے میت جیسی مصیبت کو اٹھا کے قبرستان کے سپرد کر دیا۔ اس کا مطلب اگر تم اکٹھے ہو جاؤ تو میت اٹھ جاتی ہے ایک گھر سے، اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو غربت اٹھ جائے گی ایک گھر سے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ جس طرح اکٹھے ہو کر تم نے میتیں اٹھائی ہیں، اگر تم اکٹھے ہو کر کسی غریب کے مکان پہ ایک دفعہ بھی پہنچ گئے، اسی دن اس کے گھر سے غربت کی میت نکل جائے گی۔ تم نے اپنے اکٹھے ہونے کی قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ بنی تھی کہ ہر آدمی سے کہا کہ تم مٹی دو؟ جب 4 تاشلے ایک بچہ ڈال سکتا تھا تو ہر آدمی کو مٹھی بھر مٹی ڈلوانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہ تم جانتے ہی نہیں ہو، ہر موت میں ہم تمہیں سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ جب مرنے والے کے مکان میں اتنی شرکت ہے تو کسی غریب کے مکان میں اگر ایک ایک اینٹ بھی تم نے دے دی، ایک ایک اینٹ بھی اگر تم نے دے دی تو کیوں نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں آپ سے، آسان بنائیے اپنی اموات کو، چھوڑ دیجئے یہ گوشت کا چکر، ہٹا دیجئے یہ نان گوشت کی باتیں، بے شک بے شک، لائیے دال اور چاول اور مہمانوں کو کھلائیے۔ اگر آپ کو کھلانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو بہت سے موقع آئیں گے، خوب کھلائیے گا، خوشی کے موقع پر کھلائیے گا، مگر غم کے موقع پر خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے گا۔ آسان بنائیے اس کھانے کو، اور آسان بنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ ہی کر سکتے ہو۔ میں ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم مولوی تھے اور کمزور تھے، اس لیے کمزور تھے کہ تقریر کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ امبیڈکر نگر نے اسے تقریر نہیں رہنے دیا ہے، اسے تحریک بنا دیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم قوم کے ترجمان بننے جا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تم قوم کے ترجمان بننے جا رہے ہو، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قبیلہ قبیلہ، آدمی آدمی، اس تحریک کا پیچھا مت چھوڑنا۔ تمہارے میسج سے سینکڑوں لوگوں کی مالی امداد ہو جائے گی، سینکڑوں لوگوں کی، ورنہ قرضہ لے کر چہلم کرنے کی یہ سبیل بڑھتی چلی جائے گی۔ مالداروں میں بھی چہلم ہو رہا ہے، غریبوں میں بھی۔ کون اپنے آپے کو نیچے اتار کے بات کرے گا؟ 1 بیگھہ زمین بک جائے، مگر اس کی وراثت اجڑ گئی، کیا بہتر ہوتا؟ ایک ایک دیکھ کم کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ اگر تم نے 1000 آدمیوں کو ایک ٹائم میں کھانا کھلایا ہے تو 1000 آدمیوں کا کھانا ایک ٹائم میں ختم ہو گیا۔ یہی 1000 کھانا اگر کسی ایک کے گھر پہنچ جاتا تو اس کے 1000 ٹائم محفوظ ہو جاتے۔ جتنا چاول تمہارے گھر میں ایک چیلم میں استعمال ہو رہا ہے، اگر یہ چیلم کسی بیوہ کو مل جاتا جس کے گھر میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو سال بھر کسی سے یہ نہ کہتی کہ مجھے چاول دے دو، سال بھر نہیں کہتی کہ مجھے چاول دے دو، سال بھر نہیں کہتی۔ کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کس نے کہہ دیا ہے کہ گوشت ہی پہ مستحب ہے قربتاً اللہ؟ کس نے کہہ دیا ہے مجھے؟ وہ آدمی لا کے دکھلاؤ۔ بریانی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بریانی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ وہ کھلانا نہیں چاہتا ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ گوشت ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ بریانی ہی پہ فاتحہ آئے گی؟
یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ نان گوشت ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ میں صحیح سے بتاؤں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے۔ کیا جملہ ہے یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے یہ ڈش۔ اسے ایمان کے سدھرے ہوئے شہزادے صحیح کریں گے۔ ذائقے سے باہر آ جاؤ، سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ۔ سادے سے سادہ کھانا صحت کو بھی سلامتی دیتا ہے، شریعت کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے! سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ تاکہ شوگر والا بھی کھا لے، بغیر شوگر والا بھی کھا لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قورمے کے سامنے بیٹھ کے ایک آدمی کہے ہمیں تو دال ہی لے آؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مغلئی کو کھاتے کھاتے مغلئی ہو گئے۔ بہت سے تو کھانے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اس ترجمانی کو روکیے گا نہیں۔ اور اب ایک لفظ یہاں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ہر روز باہر ہوتا ہوں، آپ کا شور یہاں سے زیادہ ہماری طرف ہے، یہاں سے زیادہ ہماری طرف شور مچ رہا ہے کہ امبیڈکر نگر سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے جس نے سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دی ہے، سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دی ہے۔ چونکہ مرض تو سب جگہ تھا، اس کے علاج کرنے کی ضرورت تھی۔ تم مسیحا بنے ہو تو رکنا نہیں، شروع کر دینا۔ بس ایک دفعہ ایسا ہو کہ اس گوشت کی جگہ آلو یا دال لے لے، کھچڑی کھلاؤ انہیں، تب ایصال ثواب میں لاؤ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔